بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو کہ پروردگار ہے عالمین کا۔ درود و سلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر درود و سلام ہو آپ کے اصحاب پر، آپ کی آل پر۔ میرے دوستو، آج کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے آیت الکرسی کا۔ میرے دوستو، آیت الکرسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ، ان کے مفاہیم آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے آیت الکرسی کے بارے میں کہ جو کوئی شخص فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنے کا اہتمام جاری رکھے گا ہمیشہ، یعنی ہر فرض نماز کے بعد وہ سلام پھیرنے کے ساتھ آیت الکرسی کو پڑھے گا، تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے، یعنی مرنے کے ساتھ ہی وہ جنتی ہو جائے گا۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مال یعنی بیت المال پر محافظ مقرر فرمایا، تو میں وہاں رات کو ڈیوٹی دے رہا تھا کہ رات گئے کوئی شخص آیا تو وہ وہاں سے کچھ مال، کوئی اناج وغیرہ چرانے لگا، تو میں نے اس شخص کو دبوچ لیا۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مال میں سے چوری کر رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا بھائی قسمیں دیں کہ بھائی آئندہ میں نہیں آؤں گا، آپ مہربانی فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے ذلیل مت فرمائیے، تو آپ مجھے چھوڑ دیجئے، آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے ترس کھا کے اسے چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ رات تمہارے چور کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہ یا رسول اللہ وہ تو قسمیں کھانے لگا اور کہا اس نے آئندہ میں نہیں آؤں گا، میں غریب آدمی ہوں، مجھے چھوڑ دو، مجھے یعنی شرم آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونے میں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو آپ سے فرمایا ابو ہریرہ خیال رکھنا وہ آج رات کو پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ پھر اپنی ڈیوٹی پہ چلے گئے، تو دیکھا کہ دوسری رات بھی وہ شخص آ رہا ہے اور آ گیا، اسی طرح وہ مال اپنا اٹھانے لگا۔ ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو نہیں چھوڑوں گا، آج تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ضرور میں صبح کے وقت پیش کروں گا، فجر کے وقت۔ تو اس نے کہا بھائی قسمیں دیں اور کہا غریب آدمی ہو، آپ مجھے بے عزت نہیں کراؤ اور آئندہ نہیں آؤں گا، غلطی ہو گئی، بہت مجبور تھا، یہ تھا وہ تھا۔ بلکہ خدا کی قسمیں اس نے اٹھائیں اور یقین دلوایا اور پھر چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صبح پوچھا ابو ہریرہ سے بھائی یہ تمہارے دوسری رات کے چور کا کیا بنا؟ تو کہا رسول اللہ اسی طرح قسمیں اٹھا کر وہ اپنی جان چھڑائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ خیال رکھنا آج رات پھر آئے گا۔ تو ابو ہریرہ بھی گئے رات کو اپنی ڈیوٹی پہ، تو رات کو پھر آ گیا، تو پھر حضرت ابو ہریرہ ان سے پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا، چاہے قسمیں اٹھاؤ چاہے الٹے لٹکو، آج تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ تو اس نے کہا بھائی بات سنو، مجھے معلوم ہے میں پکڑا گیا ہوں، تیسرا دن ہے، تم نے چھوڑنا نہیں، لیکن ایک بڑی خاص چیز تمہیں بتا رہا ہوں آئندہ چوروں سے بچنے کے لیے، تو پھر تم نے مجھے چھوڑ دینا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کر سو جایا کرو، میں شیطان ہوں، ہم وہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا، اور صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش ہوئے ابو ہریرہ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے تو یہ واقعہ کہا۔ آپ سے فرمایا کہ وہ شیطان جھوٹا ہے، یعنی شیطان کی صفت بیان کی کہ وہ جھوٹا ہے مگر بات اس نے سچ کی، یعنی چوری سے بچنے کے لیے آیت الکرسی سے بڑھ کر کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ تو میرے دوستو، آیت الکرسی حفاظت کرنے والی چیز ہے، زمین و آسمان پر باری چیز ہے یہ۔ ایک اور حدیث کے مفہوم میں کہ زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھو اور آیت الکرسی کو ایک پلڑے میں رکھو تو یہ باری ہو جائے گی۔ تو میرے ساتھیو، آیت الکرسی اس کے عمل بنیے، اور نماز کے بعد بھی اسے پڑھیے۔ اگر کسی خاص چیز کے لیے آپ کی کوئی محرومی ہو گئی ہے،
آپ کروڑپتی تھے، ارب پتی تھے، لکھ پتی تھے، آج آپ سڑکوں پہ آ گئے، آپ اس کا ورد دوبارہ شروع کر دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ عروج اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اور دوسری بات، آپ کی کوئی رکاوٹ ہے، آپ کے لیے کوئی پریشانی ہے، آپ کے لیے کوئی ٹینشن ہے، تو اس کے لیے بھی آپ اس کا وظیفہ کریں۔ وظیفہ مختصر سا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ اسے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل بالکل کریکٹ حل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے 70 مرتبہ، آیت الکرسی کا آپ نے ورد کرنا ہے 70 مرتبہ، اور کم سے کم 70 دن آپ نے کرنا ہے۔ 70 دن آپ اس کے عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل اللہ تعالیٰ کی ذات کے فضل سے اللہ تعالیٰ حل کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا۔ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میں تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مشکلات کو، تمام لوگوں کی پریشانیوں کو، تمام لوگوں کے نقصانات کو، تمام لوگوں کے معاملات کے لیے، جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، جن بچیوں کے لیے پریشانیاں ہیں، جن بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی نیک حاجات کو، جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کو پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔